ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی کا بیان، ایران کی انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں، ہماری توجہ امن اور مفادات پر مبنی سفارتکاری پر مرکوز ہے، ہم نے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے خلاف 40 دن تک جنگ لڑی، ہم مذاکراتی حل کے منتظر ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اہم خبریں شامل کرتے ہیں رپورٹر کارنر سے، جہاں پر سمیرہ خان دیگر رپورٹرز کے ساتھ موجود ہے۔ سمیرہ، اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو اسلام آباد اینڈ اسلام آباد رپورٹر کارنر۔ میں ہوں سمیرہ، میرے ساتھ آج موجود ہیں بیورو چیف شکیل احمد اور عثمان خان۔ آپ دونوں کو بہت خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے شکیل صاحب، ایک جو طوفان آنے والا ہے اور انتہائی سنجیدگی سے، آپ سمجھیں گے پھر مذاق کریں، لیکن میں بہت سنجیدہ ہوں، یہ IMF کے حوالے سے دوبارہ ٹیکسوں کی بھرمار کی ایک خبر جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، اور یقین جانیں صرف گرمی کا موسم نہیں ہے، بجٹ نے شدید جو ہے اس وقت لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ بتائیں وہ نئے ٹیکسز کیا ہیں اگر لگ رہے ہیں تو؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، بجٹ آنے والا ہے، 1 جون کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے، لیکن اس سے پہلے IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان آج رات پہنچ رہا ہے، اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ جو بجٹ کو تیار کرنا ہے، اس کی ریکمنڈیشن ہے، سفارشات ہیں، ساری تجاویز، اس کو فائنلائز کرنا ہے ود دی اپروول آف IMF، گورنمنٹ اپنا بجٹ پریزنٹ کرے گی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک بار پھر ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی اس بجٹ میں۔ سیلریڈ کلاس ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ریلیف ملے گا، لیکن وہ ریلیف جو ہے شاید تھوڑا بہت ہو، اس میں رد و بدل کر دیں ان کے جو مختلف سلیبس ہیں، لیکن اتنا کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ چیزیں مہنگی ہوں گی کیونکہ IMF نے ایک بار پھر کہا کہ FBR اپنی پرفارمنس بہتر نہیں کر پایا، وہ سارا بوجھ عوام کے اوپر آ رہا ہے۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اینول 3% بڑھ رہی ہے، اور ہمارا جو معاشی ترقی کا جو ٹریجیکٹری ہے وہ بھی فلیٹ ہے۔ پر کیپٹا انکم ٹیکس پر کیپٹا جو ہماری آمدنی ہے وہ بھی فلیٹ ہے، ریونیو نہیں بڑھ رہا، اس کی وجہ سے عوام پر بوجھ آ رہا ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ 15,000 ارب سے زائد ٹیکس ہدف مقرر کیا جا رہا ہے، اور اس میں اکراس دی بورڈ تمام سیکٹرز متاثر ہوں گے۔ IMF کی اپروول کے بعد آپ کسی قسم کی کوئی بجٹ پروپوزل جو ہے اس کو فائنل نہیں کر سکتے۔ تو 10 دن IMF کا وفد پاکستان میں قیام کرے گا، 1 ہفتے سے 10 دن، اور اس دوران تمام ریکمنڈیشنز کو حتمی شکل یہ اپنے ہی خرچے پہ رکتے ہیں یا ہمارے خرچے پہ رکتے ہیں؟ دیکھیں وہ خرچہ تو آپ کہہ لیں کہ خود ہی کرتے ہیں، لیکن وہ جو بوجھ پاکستان کے اوپر ڈال کے جاتے ہیں پاکستان کے عوام، لیکن اگر ہم تھوڑا سا ایمانداری سے دیکھیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں، ٹیکس نیٹ میں وہ سوراخ جو ہے نا نیٹ کے وہ بڑے کر دیتے ہیں، اس میں سے بڑی مچھلیاں نکل جاتی ہیں۔ نیٹ تو بڑا ہوتا ہے لیکن وہ بڑی مچھلیوں کے سوراخ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کیونکہ پچھلے جو 2 ریویو ہوئے ہیں نا، وہ IMF نے خود اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے یہ ورس یا بہت ٹائٹ قسم کے تھے، ہیوی برڈن عوام کے اوپر آیا ہے، بالکل، اور اس سال کا ٹیکس ہدف پورا نہیں ہوا، اگلے سال اس سے بڑا رکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ زیادہ بوجھ مزید آنے والا ہے۔ کیا IMF نے کہیں بھی یہ کہا ہے حکومت پاکستان سے کہ آپ تنخواہ دار طبقے سے ہی سارا ٹیکس جمع کریں؟ بالکل نہیں، یہ ذرا کلیئر کریں۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے، لیکن یہ آسان ٹارگٹ ہے نا گورنمنٹ کے پاس۔ تو ہمارا مجرم کون ہوا؟ FBR، تو پھر FBR کو ٹیکس اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ قطعاً کوئی ہمدردی نہیں بنتی۔ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس بڑھاتے جائیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں، دیگر سیکٹر جہاں پہ چوری ہو رہی ہے، صنعت کاروں کو لائیں، ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، یا وہاں پہ ٹیکس ایویژن ہے اور ٹریلینز آف روپیز کی سالانہ ٹیکس چوری ہے، اس کو ایویٹ کریں، اس کو کنٹرول کریں، اور اس کے بعد جو ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے وہ عوام کے اوپر خرچ کریں، خاص طور پر جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے ہیں یا BISP کے تحت لوگوں کو ریلیف ملتا ہے۔ اس میں آپ کو خبر اچھی دے سکتا ہوں کہ BISP کا جو بجٹ ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے، اور ایک بہت امپریشن تھا مارکیٹ کے اندر، رومرز تھی کہ شاید اس کو ختم کیا جا رہا ہے BISP کو، ایسا نہیں ہے، نہ ہی یہ صوبوں کو ٹرانسفر فی الحال ہو رہا ہے، آگے جا کے مذاکرات ہوں گے، شاید صوبے جو کچھ برڈن اس کو شیئر کریں، ادروائز فی الحال وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے، جو والیوم ہے، اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ شکیل، ابھی آپ کی جانب دوبارہ بھی ایک اور اہم مدعے کے ساتھ آؤں گی۔ عثمان خان، یہ بتائیے یہ 28ویں ترمیم کا کیا ہے؟ ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوتی، آپ لوگ پارلیمنٹ میں پھر کوئی نیا شور شرابہ لے کے آ جاتے ہیں۔ واٹ از دس 28ویں ترمیم نام؟ ابھی جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی پارا جو ہے اسے بھی ابھی ہائی ہو۔ اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی، کیا کنسنسس ہے؟ کنسنسس ابھی تک تو پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا، یا پارا چڑھتا رہے گا؟ ابھی پارا چڑھے گا یقیناً۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کے بعد آئینی ترمیم جو ہے 28ویں آئینی ترمیم، اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے۔ وزارت قانون و انصاف جو ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، وہ اس کے نکات تیار کر رہا ہے۔ جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اس میں
जो झगड़ा पड़ना है हाँ। उसमें वो यकीनी तौर पर जो 28वीं तरमीम है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस होगी 18वीं तरमीम से। अच्छा, और आपको पता है कि जो जिस तरीके से मेहनत करके 18वीं तरमीम तैयार की गई थी वो मंजूर मैं करवाई वही गई सोच में इत्तेफाक पड़ राय से। गई कि तो फिर से हेल्थ का शोबा जो है वो ये वफाक की कोशिश है कि वो वापस वफाक के पास आ जाए। एजुकेशन सेक्टर वो वफाक के पास आ जाए। मिनरल्स आपको याद है इस पर हम कितने सवालात करते थे रज़ा रब्बानी से कि आप ये दोनों चैप्टर सारी की सारी लीडरशिप जो वहाँ पर बैठी होती थी उनके साथ ये सवाल होते थे। फिर पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई आबादी है, सूबे शायद उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसको भी वो कह रहे हैं कि एक नेशनल पॉलिसी के तहत वसाइल को और मसाइल अगर आपने कम कर रहे हैं और वसाइल बढ़ाने तो आबादी के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं कि जो चाह रहे हैं कि वफाक के पास आ जाएं। नए सूबों की बहुत बात की जा रही है, नए सूबों का क़याम कैसे होगा इसके ऊपर आइन मुकम्मल तौर पर खामोश है। यानी अगर कोई वर्किंग होती है, बात ये की जा रही है कि जी ये इख्तियार जो है वफाक को दे दिया जाए कि वफाक जहाँ समझे उसका नाम बदल दे, वो नया सूबा बना दे या सूबे के मजीद हिस्से कर दे। तो ये तमाम का तमाम इख्तियार जो है वो वफाक के पास लाने की बातें की जा रही है। अभी तक जो है जो हमारी बात हुई है लोगों से, इसके ऊपर आज बाज़ाब्ता तौर पर कोई पहली मीटिंग शायद इसके ऊपर होगी और उसके बाद इन निकात के ऊपर गौर करते हुए इत्तेफाक राय ज़ाहिर है इसके ऊपर भी कंसेंसस लाना है। उसके बाद कितना अरसा लगेगा कंसेंसस के अंदर, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो पार्लियामेंट में है वो कंसेंसस डेवलप करना। सुमेरा शायद अब कंसेंसस डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो पार्लियामान में बैठी हुई जमातें हैं उनको जो मैसेज जब दिया जाता है कि ये काम हमने करना है हुकूमत की तरफ से, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो जमातें हैं इख्तलाफ राय भी उसमें आता है। लेकिन हमने ये देखा है जो पीछे जितनी भी स्टेप्स लिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं इख्तलाफ एतराज़ करते करते आप किसी नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हुए हैं, वहाँ से आपने इत्तेफाक राय के साथ अगला कदम उठाया। तो मुझे लगता ही है कि 28वीं तरमीम के जो बाज़ नुकात जिसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है वो भी शायद ये मरला कहीं ना कहीं हो कहाँ से आने का मुमकिनात है आपके साथ? देखिए इसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी मोतरिज़ है। पीपल्स पार्टी का नुक्ता ये है कि 18वीं तरमीम को मत छेड़ें, आपने कोई नई चीज़ करनी है क्यों ना छेड़ें, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से फिर सिंध से वसाइल निकल जाएंगे। अब आपको पता है कितना बुरा हाल है और जिस किस्म के पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि जी मिस मैनेजमेंट होती है, बदउनवानी के भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो काम ग्राउंड पे होना है वो शायद नहीं हो पाता उस तरीके से जैसे कागज़ों के अंदर भरे हुए होते हैं सारे कुछ। तो ये वो मामलात हैं जिसे पीपल्स पार्टी ये समझती है कि शायद इससे आम आदमी का नुकसान होगा। हेल्थ का शोबा जो है वो सूबे अच्छा चला रहे हैं, एजुकेशन चला रहे हैं, लेकिन शायद जब इस्लामाबाद में बैठ के आप वफाक की नज़र से देखते हैं तो शायद ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि इन चीज़ों को वापस लाना है और ताकि नेशनल पॉलिसी के तहत। फिर इसमें सबसे बड़ा मामला NFC का है। अब पहले ये हुआ था कि जी 5% सूबे जो है वो अपना शेयर कट करें और वफाक को दे दें। करेंगे वो शकील साहब बता रहे थे कि जी जब आपने कर्ज लेना होता है IMF से तो वो सूबों में भी जाता है। तो राय ये गई थी कि जब आप कर्ज लेके आप जब खाते हैं तो उसकी जो वापसी होती है उसमें भी आपका उस शेयर होना चाहिए। तो अब इसी के ऊपर बात की जा रही है कि शायद 5% हो, लेकिन शायद इससे ज़्यादा NFC के ऊपर कट लगाने की बात की जा रही है। अब देखना ये है कि जब सियासी जमातों के साथ मशावरत की जाएगी, वो कोई ड्राफ्ट जो सामने आएगा तो फिर ही कुछ कहा जा सकेगा कि आखिर कौन से नुकात है जिसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है और उसके ऊपर कौन सी सियासी जमात है वो साथ चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया है और ये भी कहा है कि आइन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी को उन्होंने एड्रेस किया। अच्छा, कि आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, पहला आपको उसका दिफा करना है, हिफाजत करनी है और मेरे वालिद के चूँकि मुफ्ती महमूद के उसके ऊपर साइन थे, फिर दूसरी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपके पीछे खड़ा होऊंगा। सारा मलबा उन्होंने उठा के पीपल्स पार्टी सही सितारों पर कमंद डालते हैं। मौलाना साहब ने सारा मुद्दा जो है आप देखना ही है कि पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों में क्या रोल होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गैर संजीदगी सियासी तौर पर नजर आ रही है। गुज़िश्ता 8 सेशन में वो नहीं पीपल्स नजर पार्टी आए, के चेयरमैन अभी तक हाउस के अंदर नहीं आए हैं। तो जो पीपल्स पार्टी के MNAs हैं वो भी गुमगू की सूरत हाल का शिकार है कि आखिरी पीपल्स पार्टी या उनकी लीडरशिप जो है वो क्या टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं है नहीं, अभी तक कोई ऐसा राब्ता असम्बली के अंदर वो नहीं आए। बाकी 2 बार जब ये जंगी सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन हुई है वाने सदर में, वहाँ वो ज़रूर मौजूद थे। अदरवाइज सियासी मामलात से वो मुझे लाताल्लुक से दिखाई दे। घर में तो नहीं कोई लड़ाई शुरू होगी दोबारा? घर में लड़ाई तो नहीं खामोशी तो ऐसी होती है। लेकिन लगता ये है कि ये बहन भाई पार्टी रह जाएगी एंड में। पीपल्स पार्टी जो इतनी बड़ी जमात है, उनकी एक लेगेसी है, जमहूरियत के बड़े वो डिफेंडर हैं, चैंपियन हैं, लेकिन लगता ये है कि शायद दिल हार बैठे हैं बिलावल साहब, जिसकी वजह से वो बहुत बैकफुट में है इस सारे सिनेरियो। नहीं, वालदा की वजह से वो हमें भी बहुत अजीज़ हैं। उनकी वालदा के साथ आखिरी दिन हम लोगों के सबके बाकायदा सामने बातचीत पे गुजरे। शकील साहब, ब्रिंगिंग इट बैक टू यू, मुझे ये बताइए कि पेट्रोल का क्या इशू है? मैं इफ़ेक्ट हो रही हूँ, आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं,
ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دور سے آنا ہوتا ہے. تو اس میں کیا بنے گا؟ اور پھر ہم پھر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پریولیجڈ ہیں. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے اس میں. وہ بندہ جو دیہڑی دار ہے, جو مزدور ہے, جو ایک وقت کا پورا دن کما کر لے کے جائے گا, اور پیٹرول اس کا بائک میں بھی اتنا ڈل جائے گا, کیا لے کر جائے گا؟ عام آدمی پہ بھی جاتے ہیں, لیکن آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیں آپ کا. جی آپ جو 414 روپے پر لیٹر پیٹرول پرچیز کر رہی ہیں, گاڑی میں پیٹرول ڈلواتی ہیں, کتنا ٹیکس دے رہی ہیں ہماری؟ مجھے قطعاً نہیں پتا. یاد ہے میں نے ایک بار رپورٹر کارنر میں آپ سے پوچھا تھا کہ اس پہ یہ لیوی شیوی ملا کے ہم کتنا دے رہے ہیں بریک اپ؟ 198 روپے کے ٹیکسز, مارجنز, لیوی, یہ ساری فریٹ چارجز یہ ملا کے اللہ آپ جو پرائس پے کر رہے ہیں پیٹرول کی پر لیٹر یا ڈیزل کی, اس میں 50% سے زیادہ ٹیکسز ہیں, مارجنز ہیں. تو اتنا زیادہ برڈن ہے, اور یہ سارا اس لیے ہے کہ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ اپنا جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہی, لیکن عوام چونکہ سافٹ ٹارگیٹ ہے, آپ پاس آن کر دیتے ہیں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی ہیں, آپ وہ روکیں نا. اگر آپ روکیں گے تو پھر فسکل جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, پھر گورنمنٹ کا اپنا خسارہ بڑھے گا. تو گورنمنٹ اپنا خسارہ جو ہے وہ ایف بی آر اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہا تو گورنمنٹ بھی نہیں کوئی اور ایونیوز دیکھ رہی, لیکن یہ جو لیوی اور ٹیکسز ہے نا پیٹرولیم پرائسز پہ عوام کے اوپر, اس پہ سارا انحصار ہے. اور 198 روپے پیٹرول کے اوپر, اسی طرح ڈیزل کے اوپر تقریباً 113-14 روپے پر لیٹر, سارے ٹیکسز ملا کے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر یہ جو وار اور مڈل ایسٹ میں جو چل رہی ہے یہ زیادہ پرولانگ ہوئی, تو پھر پروجیکشنز یہ ہیں کہ جو پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ جو آئل ہے وہ $125 فی بیرل تک جا بہت سکتا ہے. بالکل اس کے نمایاں آثار ہیں. ہیوج امپیکٹ آئے گا. پاکستان کی جو انہوں نے گروتھ ریٹ بتایا ہے وہ نیچے آ گیا 3.4% اس فسکل ایئر کا جو پروجیکشنز ہیں. انفلیشن ڈبل ڈجٹ یعنی 11.5% پہ, اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور پرچیزنگ پاور لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات میں نے لوگوں سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ٹریول کرنا چھوڑ دیا, بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں, اور بہت مجبوری ہو تو لوگ نکلتے ہیں. ادروائز لوگوں کے لیے آفیسز میں آنا, لوگوں کے لیے مارکیٹس کا رخ کرنا بہت مشکل ہے. گورنمنٹ کو اس کو سیریس ایکشن لینا چاہیے, ریلیف بنتا ہے. اور یہ دکانیں 8 بجے بند ہو رہی ہیں, اس کا بھی کوئی امپیکٹ آیا ہے یا نہیں, بس ایک بے سود ایکسرسائز ہے؟ اس کا امپیکٹ آیا ہے. میں شاپ کیپر سے بات کی, بزنس کمیونٹی سے بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اچھی بات ہے گورنمنٹ نے 8 بجے کا ٹائم مقرر کیا, لیکن یہ شارٹ ٹرم نہیں, اس کا امپیکٹ آئے گا لانگ ٹرم. آپ 6 مہینے 1 سال پریکٹس کریں, لوگوں کی روٹین بن جائے, جلدی لوگ مارکیٹس کا رخ کریں اور اپنی چیزیں ڈے لائٹ یوز کریں. جی ایگزیکٹلی. اور کیونکہ سمر سیزن ہے, اس میں پھر آپ کو بجلی کے بھی مسائل ہوں گے, لوڈ شیڈنگ کے بھی, تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, لیکن اس کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. لیکن عوام کے اوپر برڈن آئے گا مزید, جس طرح آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. اور گورنمنٹ کے پاس آپشن یہ ہے کہ اپنا جو لیوی اور ٹیکسز ہے وہ کم کر کے عوام کو ریلیف دے, ٹارگیٹڈ سبسڈی لازمی دے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شکیل صاحب, تھینک یو عثمان. اور اس کے بعد دوبارہ اگر کوئی اسلام آباد سے اپڈیٹس آتی ہیں تو وی آر آلویز ہیئر, یو کین کم بیک ٹو اسلام آباد اینی ٹائم. اور ابھی کے لیے اوور ٹو لاہور, سائننگ آف فرام اسلام آباد. تھینک یو سمیرا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اٹک میں خودکش حملہ ناکام بناتے ہوئے جان قربان کرنے والے لیاقت علی شہید کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے شہید کی قربانی کو قوم کے لیے عظیم مثال قرار دیتے ہوئے انہیں پاکستان کا حقیقی ہیرو کہا ہے. عباس نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے. عباس, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اٹنگ میں جان پر کھیل کر خودکش حملہ ناکام بنانے والے لیاقت علی شہید کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لیاقت شہید نے جنگ کی سرحد کی چوکی پر خودکش بمبار کو آگے بڑھنے سے روکا تھا. خودکش بمبار کے بلاسٹ سے لیاقت خود بھی شہید ہو گئے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہید لیاقت کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ شہید لیاقت جیسے لوگ پاکستانی قوم کے حقیقی ہیرو ہیں. لیاقت شہید نے جان دے کر وطن کے لیے قربانی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے. لیاقت شہید کو عظیم قربانی کے اعتراف کے طور پر اعلیٰ ترین سول ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عباس آپ کا.